بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی جب پڑے محشر میں شور و دار و گیر، یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی سرد مخری پر ہو جب خورشید حشر، یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ظل لوا کا ساتھ ہو۔ سید بے سایہ کے ظل لوا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی گرمیے محشر سے جب بھڑکیں بدن، یا الہی گرمیے محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی عطا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی جب حساب ہندہ بیجا رلائے، یا الہی جب حساب ہندہ بیجا رلائے، چشم گریاں شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الخدا کا ساتھ ہو۔ آفتاب ہاشمی نور الخدا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔
رب سلم کہنے والے غم صدا کا ساتھ ہو، اور یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمے ربنا کا ساتھ ہو، اور یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اور یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جیسا تم گمان کرو گے میرے بارے میں تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اور یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا میرے بارے میں گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا بات ہم جانتے نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں پالا؟ کیا ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک ہی چیز مشابہ تھی اور وہ یقین۔ دوستو وہ کیا تھا؟ یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور خدا نے راستہ نکالا۔ انہوں نے یہ یقین رکھا دوستو، انہوں نے یہ یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس یقین پر آگے بڑھتے رہے۔ دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا، اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو تم کہو، ہم کہیں اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب ہم اچھا گمان کریں گے تو یقیناً اچھا ہی پائیں گے اللہ کو، اور راہیں وہ خود نکلتی جائیں گی۔ اللہ اور بندے کا رشتہ ہی دوستو صرف یقین کا ہے، صرف یقین کا رشتہ ہے اللہ اور بندے کا۔ جتنا ہمارا مالک پہ یقین پکا ہوگا نا، اتنا ہمارا اس سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اور ایک اور بات دوستو آج آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اللہ اور بندے کا تعلق ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ محبت میں احترام ہوتا ہے، سامنے والے کے فیصلے پہ آمین کہا جاتا ہے، اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی بھلا جو دل کے حال جانتا ہے،
جو خواہشوں سے لے کر تڑپ تک ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اسے بتا دی جاتی ہیں، پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہوں، اس سے کچھ چھپ بھی کیسے سکتا ہے، یہاں ابھی خیال آتا نہیں اور اسے وہاں علم ہوتا ہے۔ پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسی؟ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا دوستو، اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا۔ ایک اللہ ہی تو ہے، بندہ کسی سے ایک دفعہ چیز مانگے وہ اچھے موڈ سے دے گا، دوسری دفعہ مانگے اچھے موڈ سے دے گا، تیسری دفعہ جاؤ گے تو وہ کوئی بہانہ بنائے گا۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے جولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے، اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے مالک سے محبت مانگیں یا ہدایت، وہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ ہی نہیں ہوتا جو خفا ہو جائے، وہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے۔ دوستو وہ جانتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جولی پھیلانے آیا ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے دوستو، وہ اعمال نہیں دیکھتا، بندے کا ماضی نہیں دیکھتا، وہ حال پہ بات کرتا ہے۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے نا، وہ اس کی فریاد سن لیتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے دوستو۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، اور ہمارا اس سے تعلق محبت کا ہے دوستو، محبت کا ہے، ڈر کا نہیں۔ اچھا تھوڑا سا اور کھولتی ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں تو کام بنے گا۔ دوستو عبادت سے جنت ملتی ہے، جب کہ تڑپ سے اللہ خود ملتا ہے۔ عبادت سے، میری آج کی یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، پورے دھیان سے آپ لوگوں نے یہ سننی ہے۔ عبادت سے اللہ سے ڈر نہیں، محبت رکھنی ہے۔ پھر ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ صرف عبادت کا ہے، نہیں، عبادت سے جنت ملتی ہے، جبکہ تڑپ سے اللہ خود ملتا ہے۔ عبادت تو پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، ہم تیرے سامنے ہی جھکتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت تو فرشتہ بنا سکتی ہے، لیکن درد انسان بناتا ہے دوستو، درد انسان بناتا ہے۔ تبھی اس نے فرشتوں سے افضل انسان کو درجہ دیا، کیونکہ عبادت اتنی مشکل نہیں دوستو جتنا تڑپ برداشت کرنا مشکل ہے۔ عبادت اتنی مشکل نہیں، اصل تڑپ اور درد برداشت کرنا مشکل ہے۔ اور تڑپ تب ہی دل میں پیدا ہوتی ہے جب دل میں احساس ہوتا ہے، دوسروں کا احساس، دوسرے کی تکلیف کا احساس۔ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ اس نے خود کہا کہ اس نے خود کو ہمارے ارد گرد لوگوں میں چھپا رکھا ہے، اور وہ رب راضی تب ہی ہوتا ہے جب ہم کسی کے غم کو سمیٹ لیتے ہیں، کسی کے عیب پر پردہ رکھ لیتے ہیں، کسی کی بے بسی کو ڈھانپ لیتے ہیں، بس تب پھر وہ بھی ہمیں ڈھانپ لیتا ہے اور ساری دنیا سے دور وہ اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ بندے کا اللہ کا جو رشتہ ہے دوستو، وہ درد کا ہے، تڑپ کا ہے۔ عبادت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، صرف اللہ اور بندے کا تعلق عبادت کا تو نہیں، وہ تو اس تڑپ اور طلب اور اس کی قرب کا ہے، اس کی معرفت کا ہے، اس کے بندوں سے محبت کا، اس کے بندوں کے، آپ کے دل میں، ہمارے دلوں میں اس کے بندوں کا احساس ہو۔ یہ ہے انسانیت دوستو۔ تعلق، جب اللہ سے تعلق بنتا ہے نا، تو پھر بندہ اس سے ساری باتیں کر جاتا ہے اور وہ ساری ہی باتیں سننا چاہتا ہے۔ اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ اللہ سے جتنی بار مرضی ہم مانگے نا، وہ خفا نہیں ہوتا۔
وہ جتنی دفعہ مرضی آپ اس سے ایک ہی بات رپیٹ کریں نا، تو وہ یہ نہیں کہتا بس کرو اتنی دفعہ بولو گے، نہیں، جتنا ہم التجا گڑ گڑا کے خشوع خضوع کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، تڑپ سے، درد سے، محبت سے، عشق سے اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، اتنا وہ ہم سے راضی ہوتا ہے، اتنا وہ خوش ہو جاتا ہے، اتنا وہ اس کو اپنے بندے پہ پیار آتا ہے، اس کو عاجزی، کیونکہ اس کے پاس عاجزی نہیں ہے، وہ عاجزی سے پاک ہے، وہ ہے متکبر۔ جتنا اس کے آگے جھکو گے نا اتنا وہ بلند کر دے گا۔ بس میری پوری باتوں کا نچوڑے کی فکرہ کہ جتنا اس کے سامنے جھکو گے نا اتنی وہ بلندی دے دے گا۔ اس سے اس کو مانگو، اس کے حبیب کو مانگو، اس کے حبیب کی آل اولاد کو مانگو، سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات کی اولاد کی محبت، صدیقۃ الکبریٰ کی محبت، سیدہ کائنات کی ذات کی محبت، اس خاندان کی سیرت پہ عمل کرنا، ان کی محبت، اور اپنی ساری دعائیں التجائیں اس مالک کائنات کی پاک بارگاہ میں ان ہستیوں کے وسیلہ سے وہ ہماری ساری التجائیں دعائیں قبول و منظور فرمائے، مالک ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے پہ راضی کر لے۔ دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ بات اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔